السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ یہ شہداء زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شہداء کی تکریم اور اعزاز کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، مطلب ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے شہداء کے ساتھ ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ خاص مقام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی روح کو سبز قسم کے پرندے کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے دوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شہداء سے سوال کیا کیا تم جنت میں کچھ اور چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اور چاہیے؟ تمہاری کچھ خواہش ہے؟ شہداء نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان سے ان کی خواہش ظاہر کی تو شہداء یہ کہتے ہیں ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر شہید ہوں، پھر یہاں آئے، پھر یہاں سے جائیں، پھر ہم تیری راہ میں لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ یعنی شہداء کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے کہ وہ اس مقام اور منصب کو بار بار حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ دنیا میں آئیں، دوبارہ دنیا میں آئیں، دوبارہ دنیا میں آئیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، روحیں دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ یہ جو روحوں کی آمد کا جو تصور اور خیال بعض بدعقیدہ مسلمانوں کے درمیان ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے۔ شب برات کبھی کل ہی کے روز، کل رات میں شب برات تھی، بہت سارے مسلمان نام نہاد کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے، تصور رکھتے کہ روحیں آتی، یہ سب فرضی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ روحیں کوئی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتی۔ شہداء کی روح ہے، تڑپتی ہے، تمنا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے شہداء کی تعظیم کا حکم دیا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، ان کی زندگی برزخی ہے، اور برزخ میں سارے مردے زندہ ہیں، چاہے وہ اچھی روحیں ہوں، اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں۔ اچھے لوگ ہیں تو انہیں انعام ملتا ہے، ان کی تکریم ہوتی ہے، اور جو برے ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، انہیں مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے ہیں
اللہ کی راہ میں ان کو مارا گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں میں سے جو بدر کے دن شہید ہوئے تھے ان کے متعلق آیت نازل ہوئی، یعنی بدر کے شہداء کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ان کی تعداد لکھتے ہیں کہ وہ 14 صحابہ اکرام تھے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ تو اب جب یہ شہید ہو گئے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو وہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، وہ دنیا کی لذت سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ شہداء کا یہ مقام ہے، شہداء کا یہ مرتبہ ہے کہ انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر ان کو ان کے کپڑے سمیت اور خون سمیت دفن کیا جائے گا، ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے یہ بھی استنباط کیا ہے، جیسے تفسیر سعدی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب میں، تفسیر میں، وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى نَعِيمِ الْبَرْزَخِ وَعَذَابِهِ كَمَا تَكَاثَرَتْ بِذَلِكَ النُّصُوص۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت برزخ کی نعمت اور برزخ میں عذاب کی ایک دلیل ہے، اور اس متعلق یعنی اس باب میں بہت سارے نصوص موجود ہیں، یعنی بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کی موجود ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ انعام و اکرام ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اور اگر آدمی برا ہے تو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ رب العالمین کہتا ہے بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ برزخ میں بندے کو نعمت ملتی ہے اگر وہ اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو اسے عذاب ملتا ہے۔ عذاب قبر کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ برا ہے تو اسے عذاب قبر ہوتا ہے۔ بعض اہل بدعت نے اسی آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جب شہداء کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو نبیوں کو مردہ کیوں کہیں؟ جیسے بہت ساری روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ جب شہداء کو مردہ کہنا منع ہے تو انبیاء کا مقام تو اور اونچا ہے، انبیاء کا مرتبہ تو اور بڑا ہے، لیکن ان کو کیوں مردہ کہا جاتا ہے؟ ان پر کیوں وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ شہداء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، لیکن اللہ ہی رب العالمین نے رسول کے لیے موت کا صیغہ استعمال کیا۔ اور آپ یہ نقطہ منطق یاد رکھیں، اب ایک آدمی کو اگر شہید ہونا ہے تو اس شہادت کا مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ اسے تو مرنا ہی پڑے گا، اسے مرنا ہی پڑے گا، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے جسم سے ایک دن نکلے گی، ہم ایک دن مریں گے۔ لیکن شہداء کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہی مرنا، چاہے بیماری سے مرے، چاہے حادثے سے مرے، چاہے بستر پر مرے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہم دنیا میں رہیں، مرنا ہی مرنا، اس سے چھٹکارا نہیں، یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، مرنا ہی مرنا ہے۔ تو جب مرنا ہے تو شہید نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اس کا مقام ہے۔ اور رہا معاملہ انبیاء کا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم
کے لیے موت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے، صحابہ اکرام نے استعمال کیا ہے، ازواج مطہرات نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے نارمل موت ہو یا شہادت کی موت ہو، شہادت پانے کے لیے اپنی جان دینا پڑے، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، یعنی آدمی کو مرنا پڑے گا، مرے گا تب یہ شہادت ملے گی۔ تو شہید بھی مرا ہے، شہید کی بھی جان نکلی ہے، تب وہ شہادت کا مرتبہ پایا ہے، تب وہ جا کر کے شہید ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شہداء کے لیے اعزاز اور یہ تکریم کی ہے کہ ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم تیار رہیں، ہم اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، جان کی، مال کی، وقت کی، علم کی، ہم ہر قربانی دے سکیں جو ہمارے پاس استطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔